کیسے خرچ کیسے کرو، یہ بھی قرآن سے۔ اور کمانے کے متعلق بہت مختصر ہدایت ہے قرآن میں، اور خرچ کرنے کے متعلق بہت تفصیلی ہدایت ہے۔ موجودہ زمانے کی جو اکنامکس ہے، کیونکہ کچھ لڑکے کالجز کے بھی ہیں، تو میں چٹنی اچار سب کے لیے پیش کرتا ہوں، لوگ بور نہ ہوں۔ موجودہ اکنامکس میں کمانے کے طریقے بتائے گئے ہیں، خرچ کرنے کے نہیں، سیو کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ پوری معاشیات کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا، اور اسلامی معاشیات کیا ہے؟ خرچ کرو، خرچ کرو، خوب خرچ کرو۔ آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ 6 جگہ رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ سب سے کم آج ہم کن پر خرچ کرتے ہیں؟ رشتہ داروں۔ اسی لیے رشتہ داروں میں آپس میں اپنا تجربہ بتاؤ بھائی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ انبن رہتی ہے، دیکھو بہت بڑے فقہ عالم صاحب کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو پیسے والا ہوگا اگر وہ خرچ کرے گا اپنے قریبی لوگوں پر تو قریبی لوگ خوش ہوں گے، برکت کی دعا کریں گے، اور اگر وہ اپنے قریبی لوگوں پر خرچ نہیں کرے گا تو قریبی لوگ جلیں گے، حسد ہوگا، فطری بات ہے۔ وہ چاہے 8 گھنٹے کی محنت کرتے ہوں لیکن انسان تو رہیں گے نا، قریبی لوگوں پر خرچ، ذوی القربى، کیا لفظ بڑا ہے، انسان مدرسے پہ دے دیتا ہے، قریبی لوگوں پر خرچ نہیں۔ والیتامى، یتیم بچے، منتھلی بجٹ کا ایک حصہ یتیم بچے پر لگنا چاہیے۔ کسی کا لگتا ہے؟ والمساکین، اب اس کے بعد ہیں عام ہمارے جن کو اللہ نے خود زیادہ نہیں دیا، کیا اللہ میاں مجبور ہو گئے کہ ان کو کم دیا ہم کو زیادہ دیا؟ کیوں بھائی؟ اللہ ان کو بھی ہماری برابر یا ہم سے زیادہ نہیں دے سکتے تھے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ کہ کچھ کو زیادہ دیتے ہیں اور کچھ کو کم؟ کون بتائے گا؟ اللہ بڑے مہربان ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بھی دینا چاہتا ہوں جن کو میں نے ڈائریکٹلی کم دیا ہے، مگر تمہارے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں تاکہ تم کو کریڈٹ مل جائے، تم کو جنت مل جائے، تمہارا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں۔ کوئی مجبوری ہے اللہ کی؟ واہ بھائی واہ، اللہ میاں نے سورج بنا دیا اتنا بڑا، ہمارا ہاتھ میں لگوایا، کسی چندہ مانگا اللہ نے؟ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، سورج بنانا ہے تو ذرا اس کے لیے چندہ دے، ستارے، چاند، آسمان، زمین، سمندر، ہوائیں، اس میں ہمارا ہاتھ نہیں لگوایا۔ لیکن کسی بھائی کو 500 روپے دلوانے کے لیے اللہ ہمارا ہاتھ لگانے کے لیے مجبور ہیں۔ وہ ڈائریکٹلی اس کو نہیں دے سکتے تھے؟ ہم حکمتیں نہیں سمجھتے اللہ کی پلاننگ اور منصوبہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاتھ سے اللہ دلوانا چاہتے ہیں،
اور چونکہ ہمارے کنجوس مزاج کو اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ارے بدھو دے دو، جتنا تم دو گے اس کے کئی گنا میں تم کو فوراً دے دوں گا۔ مگر ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ آپ بہت پیارے بچے کے ابو ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو ڈیڈی ہیں۔ ابو تو پرانے زمانے کے مخلوق، آپ کو تنخواہ ملی موٹی سی، اور آپ گھر جاتے ہوئے پہلی تنخواہ سے گھر جاتے ہوئے آپ شریف آدمی ہیں تو آپ نے ایک 2 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور آپ گھر میں گئے اور بچے آپ سے لپٹ گئے اور یہ کیا ہے ابو کیا لائے؟ بیٹا تمہارے لیے مٹھائی لائی ہوں، آج میری فرض سے لڑی ہے، جلدی لائیے۔ وہ کھولا اور لیا اور یہ میرا اور یہ میرا۔ اب وہ گڈو اور گڑیا میں لڑائی شروع ہو گئی، یہ ہمارا یہ ہمارا۔ اب آپ اس میں سے مانگ رہے ہیں اس سے بیٹا ایک لڈو ہمیں دے۔ لڈو لایا کون ہے؟ اب بیٹا آسانی سے دے دیتا ہے؟ نہیں میرا۔ اب آپ اس کی خوشامدی بیٹا میرا بچہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، وہ تو دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو اس لڈو سے اپنے چھوٹے سے ناخن سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر وہ اپنے باپ کو ایسا دیتا ہے کہ جیسے حاتم طائی کے بعد یہ پہلا سخی پیدا ہوا۔ لائے ہیں لڈو کس کے؟ اور بچہ کتنے نخرے کر کے احسان جتا کر اور پھر آپ سے کہتا ہے کہ یہ ابو تھینک یو۔ اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، بندے بھی اللہ کے ساتھ ایسے ہی۔ سب کچھ دیتا ہے اللہ ہے، اور اللہ کہتا ہے ایک دانہ دے دو۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ میاں نہیں یہ میرا ہے۔ پھر اللہ ترغیب دیتے ہیں، پھر ترغیب دیتے ہیں، جنت کے شوق دلاتے ہیں، برکت کے اطمینان دلاتے ہیں۔ دے دو دے دو دے دو دے دو، تم جو کچھ خرچ کرو گے تم تک واپس آ جائے گا۔ تو بہت مشکل سے ہم اس میں سے تھوڑا سا 1 روپیہ نکال کر کسی غریب کو دیتے، یعنی اللہ کو دیتے۔ قرآن مجید نے واقعی ایک شریف اچھا انسان بنانے کا ایک پورا نظام دے دیا۔ قرآن بزرگ بنانے کے لیے نہیں آیا، انسان بنانا۔ اور ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ بتاؤ بھائی کیا بننا چاہتے؟ ارے کھل کے کہو نا۔ صوفی انسان نہیں بننا چاہتے،